آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ کی کامرس کی وزیر جینا ریموندو سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارا مقصد سپلائی نظام کو اور زیادہ قابل بھروسہ بنانا اور کاروبار میں اعتماد اور شفافیت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج وطن واپس آنے سے پہلے ہوائی میں امریکہ کے بھارت بحر الکاہل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور بحر الکاہل بیڑے کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے تین مورتی علاقے میں پردھان منتری سنگرہالیہ کا افتتاح کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے جلیانوالہ باغ قتل عام کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے نوجوانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنی ثقافتی اساس کے ساتھ منسلک ہوں اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام پونے میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ کی کامرس کی وزیر جینا ریموندو کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر شنکر نے کہا کہ ہمارا مقصد سپلائی نظام کی لچکداری اور اس کے قابل بھروسہ ہونے کو بڑھانا ہے، ساتھ ہی کاروبار میں اعتماد اور شفافیت میں اضافہ کرنا بھی ہے۔ امریکہ کی وزیر کامرس ریموندو نے بھارت سرکار کے ساتھ رابطے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ امریکہ بھارت بحر الکاہل اقتصادی طریقہ کار کے آغاز کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر جے شنکر نے امریکہ کی سفیر اور تجارتی نمائندہ کیتھرین سے بھی ملاقات کی۔ اس میں باہمی تجارت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ وطن واپس آنے سے پہلے آج ہوائی میں امریکہ کے بھارت بحر الکاہل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز، بحر الکاہل بیڑے اور تربیتی مراکز کا دورہ کریں گے۔ امید ہے کہ وہ ہوائی میں اپنے مختصر قیام کے دوران بحر الکاہل کے قومی یادگار پر گل دائرہ نظر کریں گے اور بحر الکاہل کی امریکی فوج اور بحر الکاہل کی فضائیہ کے صدر دفتر کا دورہ بھی کریں گے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ جناب سنگھ کل امریکہ کی بھارت بحر الکاہل کمان کے ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے لیے ہوائی پہنچے۔ واشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر ان کا ایڈمرل جان ایکولینو نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے پردھان منتری سنگرہالیہ کا افتتاح کریں گے۔ یہ میوزیم دلی کے تین مورتی علاقے میں بنایا گیا ہے اور اس میں ملک کے سبھی 14 سابق وزرائے اعظم کی زندگی اور ان کی دین کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پردھان منتری سنگرہالیہ سبھی سابق وزرائے اعظم کی گراں قدر خدمات کو ایک خراج تحسین ہے اور یہ وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ملک کے سبھی وزرائے اعظم کی قیادت، ان کے نظریے اور ان کی کامیابیوں کے بارے میں نوجوان نسل کو واقف کرانا اور انہیں ترغیب دینا ہے۔ میوزیم کا ڈیزائن ابھرتے ہوئے بھارت کی داستان بیان کرتا ہے، جبکہ میوزیم کا لوگو ملک اور جمہوریت کی علامت دھرم چکر اٹھائے ہوئے بھارت کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میوزیم میں 43 گیلریاں ہیں۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل ڈی جی سی اے نے اسپائس جیٹ کے 90 پائلٹس کو بوئنگ 737 میکس ہوائی جہاز چلانے سے روک دیا ہے، کیونکہ یہ پایا گیا ہے کہ ان پائلٹس نے مناسب تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ ڈی جی سی اے کے سربراہ ارون کمار نے کہا کہ انضباطی ادارہ اس کوتاہی کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ ان پائلٹس کو مناسب انداز سے دوبارہ تربیت حاصل کرنا ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق 5 ارکان کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو مغربی بنگال کے نادیا میں ہنس کھلی میں اس جگہ کا دورہ کرے گی جہاں ایک نابالغ لڑکی کی آبرو ریزی اور قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کمیٹی میں پارٹی کی ایم پی ریکھا ورما اور یو پی کی وزیر بیبی رانی موریہ بھی شامل ہوں گی۔ کمیٹی سے اپنی رپورٹ جلد سے جلد پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔
نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے 1919 میں آج ہی کے دن جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ اپنی مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے پر ہم سب ہمیشہ ان کے قرضدار رہیں گے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی 1919 میں آج ہی کے دن جلیانوالہ باغ میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی بے مثال جرأت اور قربانیاں آنے والی نسلوں کو تحریک دیتی رہیں گی۔ آکاشوانی کی نیوز آن AIR ایپ پر آل انڈیا ریڈیو لائیو اسٹریم کے سامعین کی تعداد میں صرف ایک مہینے میں ہی 20 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ فروری کے مہینے میں آل انڈیا ریڈیو اسٹریم کے سامعین کی تعداد 1,70,00,000 تھی، جو پچھلے مہینے بڑھ کر 1,90,00,000 ہو گئی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے نوجوانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنی ثقافتی اساس کے ساتھ منسلک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ثقافتی وراثت کی داستانوں کی عوام میں تشہیر کی جانی چاہیے۔ جناب ٹھاکر گجرات میں مادھا پور گھیڑ میلے میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ میلہ بھارت کے لوگوں کو جوڑنے کی اعلیٰ ترین علامت ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں کیے جانے والے ترقیاتی کام کے بارے میں جناب انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ مشرق سے رابطے بڑھانے کی پالیسی اب مشرق میں اقدامات کرنے کی پالیسی بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار کے دور میں ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو فروغ حاصل ہوا ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت 186 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 15 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 1088 نئے معاملات سامنے آئے۔ ملک میں سردست 10,870 کووڈ مریض زیر علاج ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.76% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,000 سے زیادہ کووڈ مریض شفا یاب ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,25,00,000 سے زیادہ افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 26 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر ملک میں اب تک 79,49,00,000 سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 4,29,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ IPL کرکٹ میں آج شام پونے میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات ممبئی میں کھیلے گئے ایک میچ میں چنئی سپر کنگز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 23 رن سے ہرا دیا۔ چنئی کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 216 رن کا بڑا اسکور بنایا۔ بنگلور کی ٹیم 9 وکٹ پر 193 رن ہی بنا سکی۔ فلپائنز میں شدید طوفان میگی کے بعد چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 58 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن اب بھی زیر آب گاؤوں میں زندہ بچ جانے والے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ کی کامرس کی وزیر جینا رائموندو سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارا مقصد سپلائی نظام کو اور زیادہ قابل بھروسہ بنانا اور کاروبار میں اعتماد اور شفافیت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج وطن واپس آنے سے پہلے ہوائی میں امریکہ کے بھارت بحر الکاہل کمان ہیڈ کوارٹرز اور بحر الکاہل بیڑے کا دورہ کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے جلیانوالہ باغ قتل عام کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور IPL کرکٹ میں آج شام پونے میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔